شک نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بالکل واضح ہدایات ہیں۔ ایک تو یہ ہدایت ہے کہ چاند کی تاریخیں یا تو 29 ہوں گی یا 30 ہوں گی، اس سے کم یا اس سے زیادہ ناممکن ہے۔ آپ نے خود ایک مرتبہ اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے رات کے وقت میں صحابہ کے مجمع کے اندر اعلان فرمایا کہ نحن قوم امیون، کہ میں انبیاء کی جماعت میں سے ایک نبی ہوں اور ہم پڑھے لکھے نہیں ہوتے، دنیاوی تعلیم کسی استاد کے پاس، دنیاوی استاد کے پاس حاصل نہیں کرتے، لہذا ہم لا نکتب ولا نحسب، نہ لکھ سکتے ہیں نہ ہم حساب و کتاب جانتے ہیں، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، اور دوبارہ فرمایا کہ الشہر ہاکذا وہاکذا، اور ایک انگلی کو بند کر کے فرمایا وہاکذا، یعنی یہ 5 انگلیاں اور 5 انگلیاں 10 ہو گئیں ایک مرتبہ، 10 دوبارہ، اور 10 سے 12 یعنی 30 دن، اور دوسرے مرتبہ آپ نے ایک انگلی کو بند کر کے فرمایا کہ یا 29 دن، کہ مہینہ یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ میں 29-30 نہیں بول سکتا، لیکن انگلیوں سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ مہینہ یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، اس سے کم اور زیادہ، یعنی چاند کا مہینہ اس سے کم اور زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا 29 کو، اور اگر بادل ہوں 29 تاریخ کو تو اس کے لیے بھی شرعی احکام موجود ہیں، اور فقہ کی کتابوں میں بالکل یہ مسائل واضح طور پر لکھے گئے ہیں کہ اگر ایک پہاڑ ہے بہت بڑا، اور اس پہاڑ کے اس طرف جو مشرق کی طرف رہنے والے لوگ ہیں ان کے یہاں سے سورج غروب ہو چکا ہے، اور جو مغرب کی طرف لوگ ہیں ان کی طرف بھی سورج موجود ہے، تو جن کے علاقے میں سورج غروب ہو گیا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ ابھی بالکل ہمارے یہاں اندھیرا آ گیا ہے، سورج پہاڑ کے اندر چھپ گیا اور غروب ہو گیا، تو وہ حضرات مغرب کی نماز قائم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کو اگر چاند نظر آ جاتا ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھیں گے، اور پرلے والے اگر وہ حضرات کو چاند نظر نہیں آیا اور ان کو کوئی اطلاعات بھی نہیں ملی اور ادھر سے کسی قاضی نے فیصلہ بھی نہیں کیا، تو ان پر یہ لاگو نہیں ہوگا، وہ اپنا اس کو 30 تاریخ کا شمار کر لیں۔ تو یہ اختلاف کا کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں، حدیث میں ان کے اختلافات کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن تاہم پھر بھی ہمارے اصل میں ایک جمہوریت جو نام نہاد ہے، اس کی بنیاد پر ہم نے ایک دوسرے سے عصبیت پالی ہوئی ہے کہ جمہوری نظام اگر میرے موافق آ جائے تو میں اس کو مانتا ہوں، اور اگر میرے موافق نہیں آئے تو جمہوریت پر ہی میں قدغن کرتا ہوں اور اعتراضات کرتا ہوں۔ یہ ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے، لہذا اس کی وجہ سے ہم شرعی مسائل کے اندر بھی اس کو حائل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ شرعی مسائل کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ جو اس وقت آ چکا ہے، ظاہری دلائل کی بنیاد پر، ظاہری حالات کی بنیاد پر بالکل درست ہے، اور اسی کے مطابق ہی آدمی کو رمضان کا اپنا مہینہ تصور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ پہلا روزہ نفلی تھا اور آگے رمضان شروع جمعے سے ہوگا۔ یہ فیصلہ قطعاً احادیث کی روشنی میں اور تمام دلائل کی روشنی میں غلط ہے، اور اس سلسلے میں میں یہ بات، اس کی وضاحت ضروری سمجھ رہا تھا، لہذا میں نے آپ کے سامنے یاد کر دی۔